مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مبارک پروگرام میں موجود حضرات علماء کرام، حضرت اقدس نام کیا بتائیں؟ اللہ صدیق صاحب یہ حنیف الرحمن دوسرا جو بزرگ ہے تانی بابا جی حضرت اقدس مولانا عبد الرحمن دامت برکاتہ اللہ علیہ، علامہ محمد صدیق صاحب، برادر مکرم عبد الواحد مکی صاحب، اور پروگرام میں موجود علماء کرام، معزز سامعین. ہر جلسے کا اور ہر پروگرام کا ایک موضوع ہوتا ہے اور اس میں گفتگو کرنے والا وہ اس پروگرام کے موضوع سے واقف بھی ہو اور اس میں شدھ بدھ بھی رکھتا ہو. عرب کے ہاں مشہور ہے کہ معرفت کل شیء عند اہلہ، جو جس فن کا یہ ہے کہ ماہر ہو. میں بالکل کورا ہوں، لیکن چونکہ پروگرام تھا اور دعوت تھی بزرگوں کی، میرے برادر مکرم مولانا امداد اللہ صاحب کے صاحبزادے مفتی حماد صاحب
ان کا بھی اصرار تھا، آپ کے سامنے حاضری ہو گئی، سوائے اپنے نالائکی کی اور سوائے اپنے کوتاہی اور اپنے یہ ہے کہ اعمال منانم کے خود را میدانم، اپنے آپ کو خود ہی پہچانتا ہوں، آپ کے سامنے کیا پیش کروں گا۔ صوفی کے لیے ضروری ہے کہ صوفی دل اس کا جلا ہوا ہو، صوفی کے لیے ضروری ہے کہ دل جلا ہوا ہو، اس کی اردو کی لفاظی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی فکرہ بازی کی ضرورت بھی نہیں ہے، چون از دل خیزت بر دل ریزت، دل جب جلا ہوا ہو اور اس جلے ہوئے دل سے جو چورا چورا جو دل جلا ہو، روشن دل ہو، اس روشن دل سے جو کچھ نکلے گا لوگوں کے روشن دلوں میں روشنی پیدا کر دے گا۔ صوفیہ کا یہ تھا کہ صوفی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ مشکات میں حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جلد ثانی میں، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ لا یشار الیہم دل بنانے، کوئی پٹھان اور بلوچ کہہ بھی نہیں سکے گا دا غٹ سوار سڑے روان دیکھنا، نہیں، آپ ہنسیں گے نہیں، آج ہنسیں گے نہیں۔ لا یشار الیہم دل بنانے، صوفی ہوگا وہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، اس کی طرف اشارہ نہیں ہوگا۔ صوفی وہ ہوگا کہ اس کا اشتہار میں نہیں آئے گا، صوفی وہ ہوگا کیمرے بھی نہیں لگیں گے۔ الصوفی من اتصف بصفات اہل سنت بصفات اہل صفہ، صوفی وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے چبوترے کے صفہ کے شاگردوں کی صفات اس کے اندر ہو۔ الصوفی من اتصف بصفات اہل صفہ، اور اہل صفہ کیا ہے؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا، ایسے فقیر قسم کے لوگ ہیں، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں، مانگتے ہوئے اور بھوک سے اگر مرے لیکن کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں، صرف تعرفهم بسیماهم، پیشانی سے آپ کو خود بخود پتہ چلے گا۔ لب خشکم دلالت میں کند برحالت زارم، لب خشکم دلالت میں کند برحالت زارم، چرا منع خرد مندام بلبارم۔ شکایت صوفی کا چہرہ بھی اس کے یہ کہ ہونٹوں سے بھی پتہ چلے گا کہ عرش والے کے عشق کے اندر جلا ہوا، اس کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ میں ہندوستان کو بھی دیکھ چکا ہوں، ہندوستان کو بھی دیکھ چکا ہوں، بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں بھی میں نے سنی ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پاکستان کے صوفیوں کے پاس بھی گیا ہوں، شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان کی بات کر رہا ہوں، لیکن فرمایا کہ ایک بندے کے پاس جا کر کے 10 دن میں رہا، میں نے اس کی کوئی تقریر سنی نہیں، میں اس کے چہرے کو پڑھتا رہا، چہرے کو پڑھتا رہا، چہرے کو پڑھتا رہا، اس کی خاموشی کو دیکھتا رہا۔ کہا اللہ کی قسم، سلیم اللہ کی پوری زندگی میں یہ جو 10 دن میں اس کے چہرے سے جو مجھے جو مزہ ملا، جو ہدایت مل گئی، جو راستہ مل گیا، وہ کتابوں سے بھی نہیں ملا۔ اور وہ صوفی کون ہے جس کے چہرے کو وہ خواجہ خامون کندیاں والے۔ اب آپ نے بتی بند نہیں کیا تو میں آپ سے کیا گفتگو کروں؟ یہ سارا کا سارا سلسلہ اس کے خلاف ہے، یہ اس ذوق کے ہی خلاف ہے بالکل۔ صوفی لا یشار الیہم بالبنانے، انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ نہیں ہوگا۔ اور صوفی کا جب کسی کو پتہ چلا، صوفی کو پتہ چلا کہ میری کرامتوں کا چرچا ہو رہا ہے، اور میری یہ ایک بزرگی کا اور میرے تقویٰ کا چرچا ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے تھے غٹ بزرگ دے، جب میرے طرف لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں صوفی اپنے علاقے کو، اپنے خانقاہ کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں بھاگ جاتے تھے کہ ہمارے اعمال کو آپ ضائع کر رہے ہیں، آپ ہمارے اخلاص پر جو ہے نا خنجر چلا رہے ہیں، آپ انگلیوں سے میرے طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ بتا رہے کہ غٹ بزرگ ہے، غٹ بزرگ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے ادارہ تم المداحین فحصوا التراب فی وجوہہم، جب سامنے کسی کی تعریف کرو گے تو وہ بزرگ خود بخود غرق ہو جائے گا۔ جب سامنے آپ خود اس کی تعریف کریں گے
میرے نبی نے فرمایا مستدرک جلد اول کی روایت ہے، الذین اذا حضروا لم یعرفوا، اگر آپ کے مجلس کے اندر آئیں گے، آپ نے تو مستقل تقریر شروع کر دی بابا، آپ سنیں گے میرے ساتھ چلیں گے تو پھر میں گفتگو کروں گا، ورنہ گفتگو نہیں کروں گا۔ مجھے بھی شوق نہیں، تقریر میں بہت کرتا رہتا ہوں، وہ شوق ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا الذین اذا حضروا لم یعرفوا، اگر آپ کے مجلس کے اندر آئیں گے لم یعرفوا، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔ اذا حضروا، جب آئیں گے، ظاہر ہے کہ مولوی منظور آ گیا، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، مولوی منظور آ گیا، اخباروں میں آ گیا، مولوی منظور آ گیا تو لوگ وہ یہ کہ کیمروں کے ساتھ موجود ہو گئے، یہ صوفی نہیں ہے، یہ صوفی نہیں ہے۔ الذین اذا حضروا، آپ کے لاکھوں کے مجلس میں ہوگا، وہ جب خدا کا بندہ ہوگا، میرے نبی نے فرمایا رب اشخص اغبر لو اقسم علی اللہ لابر، وہ ایسے پراگندہ اور خستہ حالت میں ہوں گے لیکن خدا کے ایسے لاڈلے ہوں گے، جب کہیں گے پروردگار اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ان کی بات کو مانتا، اسی طرح ہٹاتا۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو طلباء نے کہا کہ ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں؟ محدثین کے ہاں ابدال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محدثین کہتے ہیں کہ ابدال کے چلو شکر ہے، بہت کچھ ہو گیا، بس اب رہنے دو، اب کافی ہو، بس زیادہ آپ حضرات لوگوں کی بیٹھ جاؤ۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں؟ محدثین ابدال کو نہیں مانتے، لیکن صوفیہ کا اپنا، ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ صوفیہ خود ایک مستقل، اللہ نے ان کو جو نور دیا ہے وہ محدثین کے محتاج نہیں ہے، محققین صوفیہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو علامہ نور شاہ کشمیری کو طلباء نے کہا کہ ابدال، ویسے صوفیہ کے ہاں ابدال کے بارے میں یہ ہے اذا مات واحد منہم ابدل اللہ مکانہ آخر، جب ایک ابدال میں سے مر جاتا ہے 40 تو ان میں سے فرماتے ہیں ابدل اللہ مکانہ آخر، ایک اور کو اللہ اس کی جگہ پر پیدا کرتا ہے۔ 40 بزرگ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حسین احمد حسین احمد حسین احمد مدنی حسین احمد مدنی، میں نے کہا ہندوستانی لوگ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا، لیکن کہنے لگے میرے دل میں عظمت تھی حسین احمد کی لیکن اتنی نہیں تھی جتنے لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ مشہور ہوتا پیرا نمے پرند مریدہ آہارا میں پرانند، پیر خود اڑتے نہیں ہے، مریدوں کو اڑا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا حسین احمد کو لوگوں نے اڑا دیا ہے، لیکن فرمایا مجھے کشف ہو گیا، مجھے الہام ہو گیا، احمد علی لاہوری دنیا میں بزرگ بہت ہے، دنیا میں بہت بزرگ ہے، لیکن پہنچے ہوئے 3 بزرگ ہیں پہنچے۔ میں نے کہا وہ 3 کون ہیں؟ کہنے لگے کہ شام کا پہلے نمبر پر بھی عرب ہے، تیسرے نمبر پر بھی عرب ہے، دوسرا آپ کا حسین احمد نہیں ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، سب کو آمین۔ اللہم اجعلنا ممن اقتدى بہم، اللہم اجعلنا ممن اقتدى بہم، اللہم اجعلنا ممن اقتدى بہم۔ بات عرض کر رہا تھا علامہ نور شاہ کشمیری کے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طلباء نے کہا شاہ صاحب یہ بتاؤ ابدال قسم کے ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ واسطے چھوڑ دو مجھے۔ کہا حضرت بتا دو ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کہا چھوڑو ان باتوں کو، الفاظ کے اندر کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا یہ اصطلاح۔ کہا حضرت بتا دو ابدال کیا ہوتے ہیں، ابدال کیا ہوتے ہیں؟ اب طالب علم آج بھی کہہ رہے ابدال کیا ہے، کل بھی کہہ رہے کہ ابدال کیا ہے، پرسوں بھی کہہ رہے کہ ابدال 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 ابدال۔ تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ یہ تو میرے جان بھی نہیں چھوڑ رہے، کہنے لگے کھڑکیاں بند کرو، دروازے بھی بند کرو، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ بتی بند کرو، کھڑکیاں بند کرو، دروازے بھی بند کرو، ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں، بھاگنا بھی نہیں۔ ایسے کر کے یہ اب دیکھیں میں نے اپنے بدن کا حصہ اٹھایا، جیسے بدن سے ایسے کیا تو پوری دارالحدیث کلاس ہلنے لگی، ایسے دروازے ٹکرانے لگے، کھڑکیاں ٹکرانے لگی، طلباء نے چیخ مارا اللہ اکبر، کہا صبر کرو ابھی بتاتا ہوں۔ ابدال اس کو کہتے ہیں جو کہتا ہے میرا رب اس کو مانتا ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ لوگ مجھے چھوڑ نہیں رہے، تھوڑا سا جھلک دکھا دے، اس کلاس کو ہلا دے۔ میرے رب نے میرے کہنے کے مطابق ہلا دیا۔ یہ صوفی ہوتا ہے جی۔ شاہ صاحب کی زندگی گزر گئی حدیث پڑھاتے پڑھاتے، زندگی گزر گئی حدیث پڑھاتے پڑھاتے، لیکن طلباء کو بھی معلوم نہیں ہے، مدرسین کو بھی معلوم نہیں ہے، محتمین کو بھی معلوم نہیں، ہندوستان والوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی ابدال میں سے ہے، یہ بھی ابدال میں۔ میرے بھائیو للہ فی اللہ، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ، آپ بھی پڑھتے رہتے میں بھی،
من صلی یرائی فقد اشرک ومن سا یرائی فقد اشرک۔ مولانا میرے ساتھ میرے عزیز موجود ہے مولانا محمد نصیب، میرے بھائی تھے مدرس مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، میں جامع فاروقی میں وہ مدرس تھے، میں طالب علم تھا، طالب علم میں امام لگا۔ سفر پہ جب ہم لوگ چلے گئے تو سفر کے اندر 2 رکعت ویسے 4 رکعت والی صلاۃ رباعی کو صلاۃ ثنائی پڑھتے 2 رکعت، تو میں نے ایسے کیا سفر میں جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ کر کے جا کر کے ہوٹل سے گاڑی ہماری رک گئی، ٹوکن لے لیا، روٹی لے لی، بھائی نے اپنی تسلی سے نماز پڑھی، پھر آ کر کے کہنے لگے مولوی منظور آپ کو مبارک ہو، آج تیرا رب تیرے پاس نہیں ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے، اس لیے آج آپ نے اپنے رب کے علاوہ اپنے رب کو چھوڑ کر کے آپ نے کوئی اور نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ مبارک ہو، آج تیرا رب تیرے ساتھ نہیں ہے، تیرے رب کی نگرانی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آج آپ نے شارٹ کٹ نماز پڑھی۔ میں نے کہا بھائی جان سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے سمجھ میں تو آ گیا لیکن ہو بے غیرت۔ کہنے لگے سمجھ میں تو آپ کو آ گیا لیکن آپ ہو ہی بے غیرت، وہی بے غیرت، آپ کو خوب سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ، جب جامع فاروقی میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، پیچھے شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان، تو ادھر تو آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع والی، آج تیرا رب وہی سلیم اللہ خان ہے، وہ تھا ہی نہیں، سفر میں تو اس طرح جلدی جلدی شارٹ کر کے تو نے وہ کر دیا۔ مجھے بتاؤ تیری وہ نماز رب والی نماز ہے یا یہ نماز تیری سفر والی تیرے رب والی نماز ہے؟ اللہ کی نماز کون سی ہے؟ اگر دونوں اللہ کے ہیں تو دونوں میں یہ فرق کیوں آ گیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیم اللہ کی نماز ہے، یہ رب کی نماز ہے، جو لنگڑی لوڑی نماز ہو گئی۔ کہ میں نے نوٹ کر لیا وہ نماز تیری جو ہے نا وہ سلیم اللہ خان والی نماز تھی، وہ ہوتا ہے۔ آج تیرا رب شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان تیرے ساتھ نہیں ہے، تو وہ آسمان والے جو رب ہے، وہ عرش والی جو ذات ہے، اس کے لیے آپ نے ایسی لنگڑی لوڑی نماز پڑھ لی، ایسی لنگڑی لوڑی نماز، شارٹ کٹ کر کے رکوع اور سجدہ کیا۔ کہنے لگے بھائی جان ناراض نہ ہونا، تیرے دماغ کے اندر جو خناس ہے وہ خناس، یہ کیا بات ہے کہ جامع فاروقی کی مسجد میں تو اللہ سے ڈرتا ہے سلیم اللہ خان کے سامنے، وہ خشوع خضوع والی نماز آج اس بیابان میں اور یہاں لسویلے میں جب ہماری گاڑی رکی ایسے جلدی جلدی کر کے تو نے الا بلا بلگردن ملا جلدی کر کے ہم نے فارغ کر دیا اس کو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سارے وعدہ کرو، اس مبارک اجتماع کے اندر آپ آ گئے ہیں، سارے کے سارے وعدہ کرو پروردگار تیرے ساتھ غداری نہیں کریں گے، پروردگار تیرے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ربا ہماری توبہ ہے، تیرے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ آج ہماری نمازوں سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، نہ دریاؤں کو روک سکتے ہیں، نہ طوفانوں کو روک سکتے ہیں، دریاؤں کے موجوں کا رخ ہم موڑ نہیں سکتے، آج نہ پہاڑوں کو ہم روک سکتے ہیں، نہ بادلوں کا رخ ہم یہ ہے کہ موڑ سکتے ہیں، نہیں 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 نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صوفی وہ ہے الذین اذا رؤوا الذین اذا حضروا لم یعرفوا، آپ کے مجلس میں آئے ان کو پہچانا نہ جائے کہ کون ہے، بالکل خستہ حالت ہوتے ہیں۔ اذا حضروا لم یعرفوا واذا غابوا لم یفتقدوا، اور جب آپ کے مجلس سے ان میں سے کوئی ملنگ چلا جاتا ہے لم یفتقدوا، ان کو تلاش بھی نہیں کیا جاتا ہے، اور فرمایا ان کی پہچان یہ ہے۔ لیکن اگر گھور کر کے دیکھ لو، قریب اس کی جاؤ گے، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان پر نگاہ توجہ سے اگر پڑ جاتی ہے نگاہ تو اللہ ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ الصوفی من اتصف بصفات اہل صفہ، حضرت ابو سعید الخزار وہ فرماتے کہ میں گیا جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، ادھر دیکھا ایک آدمی اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، تو یہ تفسیر البحر المدید ابن عجیبہ کی ہے، اس میں انہوں نے 7ویں جلد میں لکھا ہے، فرمایا کہ صوفی صاحب کو میں نے دیکھا، ایک بندے کو، حضرت ابو سعید الخزار وہ فرماتے کہ میں نے دیکھا ایک بندے کو کہ پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، کچھ سامان اٹھائے ہوئے تھے، گھٹیڑی سے اٹھائی۔ میں نے کہا یہ بہکاری لوگ ہوتے جیسے بھیک مانگتے رہتے ہیں، ان کا پیشہ ہے اور ان کی بزنس ہے، ان کا طریقہ ہے، بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی، میرے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو گئی۔ میں ملا نہیں اس سے، وہ کچھ فاصلے پر ہے، میں ملا نہیں ہوں، وہ کچھ فاصلے پر ہے۔ میں نے ایسے سوچا یہ بہکاری لوگ ہوتے ہیں، ٹکے کا بھی نہیں ہے، بہکاری لوگ۔ جیسے ہم کسی فقیر کو دیکھتے ہیں، کسی مولوی کو دیکھتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی حیثیت کیا ہے، تو میں نے بھی اس طرح کہا کہ یہ بہکاری لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے میں نے دیکھا، میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ ہے ذرا سن لینا، فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، تمہارے دل میں جو گند ہے میرے بارے میں میرا رب اس کو جانتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، جو تمہارے دل میں جو غداری ہے، جو تمہارے دلوں میں جو قدورت ہوتی ہے، جو معصیتیں اور جو تمہاری بری نیتیں، برے اخلاق، ان سب کو میرا رب جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت، لیکن کیسے اس نے بر وقت فٹ کر دیا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم۔ میں نے کہا ربا ماتم کرنا میں نے شروع کر دیا، ربا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو، یہ کتنا بڑا بزرگ ہے، اس کو میں نے اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا کر دی، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں دوڑ کر کے رونے لگا، فریاد میں نے کیا۔ اس نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، جو اس کے سامنے کوئی اگر گناہ کرتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، وہ اس کو معاف کرتا ہے۔ تو نے تو میں نے کہا اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے توبہ کر لیا؟ میں تو راستے پہ میں توبہ کر رہا ہوں، دوڑ رہا ہوں۔ اس نے پہلے سے کہا کہ تم نے توبہ کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ میں جیسے پہنچ کر کے قدم پہ پڑھوں، وہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہاں سے آیا تھا کہاں چلا۔ ہے میرے بھائی، آپ نے دیکھا کہ یہ حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی مجلس ہے، مولانا زکریا کے خلفاء کی مجلس ہے، مولانا زکریا کے خلفاء کی مجلس ہے۔ اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اس کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں، اس کی زندگی کو 24 گھنٹے میں آپ بخاری بھی پڑھا رہے ہیں، آپ ابو داؤد بھی پڑھا رہے ہیں، تصنیف و تعلیف بھی کر رہے ہیں۔ یہ لمبی یہ جو اتنی بڑی تصنیفات ہیں، شروحات ہیں، اس کے ابو داؤد کے بذل المجود، یہ حضرت مولانا خلیل احمد کا نہیں ہے، وہ نگران ہے، لکھنے والا زکریا ہے۔ علامہ الدراری کی تحقیق زکریا کی، اوجز المسالک 10-20 جلدوں میں مولانا زکریا کے، الکنز المتواری یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ۔ خدا کی قسم 100 علماء کو ان کو دے دو، ان کو کمپیوٹر بھی دے دو، ان کو وسائل بھی دے دو، جان کی بازی لگا کر کے اپنی زندگی میں اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا اس بندے نے کیا۔ ایک بندے نے کتنا کام کیا؟ یہ کام تو کیا ہے، لیکن کہتے کہ 24 گھنٹے میں قرآن پاک کا ایک ختم، 24 گھنٹے میں تصنیف و تعلیف، درس و تدریس، ان تمام ضروریات کے باوجود اور ان مشاغل کے باوجود 24 گھنٹے میں قرآن کی ایک ختم۔ للہ فی اللہ، کون ہے قرآن کو سینے سے لگائے گا؟ کون ہاتھ کھڑا کر دو، کون ہے جو قرآن کو سینے سے لگائے گا؟ کون ہے جو قرآن کو سینے سے لگائے گا؟ قرآن تیرے پاس ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، یاد رکھ لینا، اور کوئی ذکر نہ آ جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے، ایک کہتا ہے بیٹی دے دے، ایک کہتا ہے اللہ پیسہ دے دے، ایک کہتا ہے اللہ میرے قرضے اتار دے، ایک کہتا ہے کوٹھی دے دے، ایک کہتا ہے کار دے دے، ایک کہتا ہے دنیا کی یہ خوشیاں مجھے نصیب کر دے، ایک کہتا ہے کہ یہ، اور ایک ہے جو کچھ بھی نہیں مانگتا، قرآن میں لگا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے اوتی ہے افضل ما اوتی السائلین، جو ایک ایک چیز کا نام لے کر کے مانگتے ان کو اتنا نہیں دیتا جتنا اس قرآن پڑھنے والے کو دیتا۔ وہ نام لے کر کے وہ روئیں، وہ کچھ کریں، لیکن اس تک نہیں پہنچیں گے، وہ اس تک نہیں پہنچیں گے۔ ایسے فقیر۔ صوفیت کیا ہے؟ تصوف مٹنے کا نام ہے بس۔ الصوفی من اتصف بصفات اہل صوفہ، الصوفی من صفا قلبہ ظاہرا و باطنا بمطاوعت کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ صوفی وہ ہے صفا قلبہ، دل اس کا صاف ہو، ظاہرا و باطنا۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے مولانا رومی کہتے دردست تسبیح در دلے گاؤ خر اینچنی تسبیح کے دارد اثر، دردست تسبیح در دلے گاؤ خر اینچنی تسبیح کے دارد اثر۔ اللہ اللہ، پگڑی ہے مولی منظور کی، سفید بھی ہے مولی منظور کے، کپڑے بھی سفید ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، نفلیں بھی لمبی پڑتا ہے، کبھی اس طرح بھی ہوگا پیشانی پر اللہ کو بلا کر وہ سجدے کا اثر بھی ہوگا، لیکن فرماتے دردست تسبیح، اوپر سے تسبیح، در دلے گاؤ خر، اندر کے اندر، یہ اندر جو اس میں جو اندر گند بھرا ہوا ہے
اس گند کو نکالو. آج پکا وعدہ کرو کہ اکابرین جو یہ درس دیتے تصوف کے اپنے دلوں کو صاف کریں گے نہیں کریں گے؟ اپنے دلوں کو صاف کریں گے نہیں کریں گے؟ یاد رکھ لینا مولویوں، مجھے تو بس میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میرے خیال میں پہلے مرتبہ بھی آپ نے بلایا، آخری بھی یہی ہوگا. اس کے بعد شاید یہ کہ میں نہ آ جاؤں. پہلی مرتبہ بھی یہی ہے اور آخری بھی یہی ہے. یاد رکھ لینا، دل جلا ہوا ہو وہ مولوی لوگوں کو بھی جلا دیتا ہے. دل جلا ہوا چورا چورا ہو وہ مولوی وہ پہاڑوں میں دریاؤں میں اس کی تقریر راستہ بھی بنا لیتی ہے. خبردار خبردار مولوی صاحب، تیری اردو کام نہیں آئے گی، تیری لفاظی بھی کام نہیں آئے گی. آپ کو یاد ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے. ہمارے والے چیف جسٹس تو ٹکے کے اختیار پاور بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ تو دوسروں کے بوٹ پالش کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ واقعتاً چیف جسٹس تھے. اور صدر صاحب بہت بڑا عالم تھا، صدر ہارون الرشید تھے. ہارون الرشید نے ایک دفعہ کہا امام ابو یوسف سے کہا ابو یوسف مجھے ایسا مولوی دکھا دو، ایسا مولوی دکھا دو مجھے پتہ بھی چل جائے کہ اس کی تار اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسا مولوی دکھاؤ. تمہارے جتنے بھی مولویوں کی تقریریں سن رہا ہوں میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، میرے دل پہ کوئی ایسا مولوی دکھاؤ، ایسا مولوی دکھاؤ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ایسا کہنے لگے چلو لے جاتا ہوں. ایک بڑے محدث کو، وہ ابن ابی شیبہ کو، ان کو اطلاع دی کہ صدر صاحب آپ کے گھر پہ تشریف لائیں گے، صدر صاحب آپ کے گھر پہ تشریف لائیں گے. چلے گئے ہارون الرشید اور چیف جسٹس صاحب پوری دنیا گئے. انہوں نے جناب خوب تیاری کی، کھانا پینا، اور یہ کہ راستے بھی انہوں نے پھول نچاور کر دی. اس پر بیٹھا، کتاب تو بہت بڑی لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے. ہارون الرشید خود عالم تھا، صدر صاحب خود عالم تھا، چیف جسٹس بھی ساتھ ہے. بیٹھے رہے باتیں سنتے رہے، دینی باتیں سنتے رہے. جب اٹھا کھانا بھی کھا کر کے نکلے، انہوں نے بڑا اکرام کر دیا. جب باہر نکلے کہنے لگے ابو یوسف نام لکھی ہے لیکن یہ مولوی اندر سے صاف نہیں ہے. اگر صاف ہوتا تو ہارون رشید کے دل کو جلا کر کے رکھ دیتا. یہ مولوی جلا ہوا نہیں ہے، یہ مولوی جلا ہوا نہیں ہے. کہا کہ چل آپ کو دوسرے مولوی کے پاس لے جاتا ہوں. عبدالرزاق صنعانی کے پاس لے گئے، وہاں لے گئے جناب. وہاں حضرت داؤد طائی کو پیغام بھیجا، چیف جسٹس بھی آپ کی ملاقات چاہ رہا ہے اور صدر صاحب بھی آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. داؤد طائی کی طرف سے جواب آ گیا، میں احکم الحاکمین سے، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس سے فارغ نہیں ہوں، تو ایسے لوسی بادشاہوں کی میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. آج اگر عمران خان کہہ دے کہ میں آ جاؤں، مولی منظور اس کے لیے راستے کے پورا پھول نچاور کرے گا کہ کم از کم میرے مدرسے میں کوئی پیکج کا اعلان تو کرے گا، کسی پیکج کا تو اعلان کر دے گا. اس نے کہا کہ نہیں، میں حکم الحاکمین سے فارغ نہیں ہوں، مجھے چھوڑو، مجھے غریب کو، میرے یہ جھوپڑی، یہ غریب خانہ، یہ کچا مکان، کہاں صدر کہاں چیف جسٹس، میں تیار نہیں ہوں، مجھے رہنے دو. پھر پیغام بھیجا، ایک وفد اور بھیجا. پھر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. پھر پیغام بھیجا، انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. ابو یوسف بھی ماتم کر رہا ہے، وہ بھی حیران ہو گیا کہ مسئلہ تو کچھ بن نہیں رہا، کیا کروں. آخرکار اماں جی سے، ان کی والدہ زندہ تھی، اللہ مغفرت فرمائے، والدہ سے جا کر کے کچھ لوگوں کو بھیجا، اماں جی اپنے بیٹے کو کہو کہ صدر صاحب آپ سے کچھ وقت لینا چاہ رہا ہے، صدر صاحب آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے. بیٹا وقت دینے کے لیے تیار نہیں. اماں جی کو انہوں نے اماں جی کو بتایا، اماں جی آ گئی، بیٹے صدر صاحب آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، بیٹا ایک بڑا مولوی چیف جسٹس آپ سے ملنا چاہ رہا ہے. کہہ رہے اماں جی مجھے مجبور نہ کرو، اس قسم کے نخرے میرے پاس نہیں ہے. اماں جی میں ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا. کہا بیٹا اگر آپ ان کو ٹائم نہیں دے سکتے، 5-10 منٹ نہیں دے سکتے، تو پھر میں اپنے دودھ آپ کو نہیں بخشوں گی. اماں جی بھی غصہ ہو گئی. کہا ٹھیک ہے اماں جی. اطلاع مل گئی کہ فلاں دن آگو. جب آگے یہ لوگ دن کے 10-11 بجے گرمی میں باہر گیٹ پہ کچا سا مکان ہے، غریب کا مکان ہے، یہاں پر کھڑے ہو گئے. صدر صاحب، چیف جسٹس، یہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور کسی بچے کو بھیجا کہ صدر صاحب آیا ہوا. حضرت جب باہر نکلے تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ایسے کھاتے پیتے اور ایسے کریم مریم بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا بدن اس قسم کا ہوتا ہے ڈبل روٹی کی طرح. تو حضرت جیسے ہاتھ ملائے، ایسے ہاتھ ملا کر کے اوپر دیکھ کر کے اس کے چہرے میں کہنے لگا اوے صدر صاحب، اس جسم پر تو نے بہت حرام لگایا ہے.
صدر صاحب اس جسم پر آپ نے بہت حرام کے پیسے بھی لگائے، بہت کچھ آپ نے، یہ جسم ایسا آپ نے بنایا، نرم قسم کا جسم، بہت نخرے والا عیاش لگ رہے ہو، لیکن مجھے داؤد طائی کو اس بات کا ڈر ہے کہ تیرا جسم جہنم کا ایندھن نہ بنے، جیسے اس نے یہ، لیکن کہتا ہے کہ چون از دل خیزت بل دل ریزت، جب سینے سے بات اٹھتی ہے تو سینے پر جا کر کے پھر یہ کہ اثر کرتی ہے، جیسے زبان اس کی تھی، دل اس کا تھا، ترجمانی اس کی تھی، تقوی اس کا تھا، طہارت ان کی تھی، جیسے اس نے کہہ دیا، کہہ کر کے ہارون رشید چیخ مار کر کے گر پڑے، یہیں گیٹ پہ ڈھیر ہو گئے، لوگوں نے چاپی کرنا شروع کر دیا، چاپی کرنا، ہوش آ گیا، لرز رہا، کچھ تھوڑی وقت کے لیے بٹھا کر کے نصیحت کر دی، اپنے رب سے ڈرا کرو، اپنے پروردگار سے ڈرا کرو، باہر نکلا کانپ رہا ہے، اور آخر میں کہا، آخر میں ایک تھیلی پیش کی، پیسوں کی تھیلی پیش کی، یہ لے لو، کہنے لگے کہ نہیں، میں ایسے پیسے نہیں لیتا، یہ پیسے تھوڑی آپ کا، یہ تو بیت المال کا ہے، یہ پیسے تھوڑی آپ کا ہے، یہ پیسے بیت المال کا ہے، میں نہیں، یہ تو اپنے اس قسم کے سرکاری مولوی جو ہوتے ہیں ان کو دے دو، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسہ آپ کا نہیں چاہیے، میرا ایک مکان ہے، غریبی کچا مکان تھا، وہ مکان میں نے بیچا ہے، اور روزانہ 1 درہم اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہوں، 200-300 میں، کتنے میں نے بیچا ہے، 200 بتایا، 300 درہم پہ میں نے بیچا ہے، کچا سا مکان تھا، اور میں نے اپنے رب سے دعا کی، پروردگار جب میرے یہ پیسے پورے ہو جائیں حلال کے، اس دن پھر مجھے اپنے پاس بلا دینا، میں پھر اس دنیا میں رہ کر کے مجھے کرنا کیا ہے، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ جب باہر نکلے، ہارون رشید کانپ رہا ہے، کانپ کر کے رو رہا ہے، کہتے ہیں ابو یوسف، یہ بندہ جو ہے نا، یہ ولی اللہ ہے، یہ بندہ ولی اللہ ہے، اس کی سادگی اور اس کے سادے الفاظ، اس کے سادے جملے، ان سادے جملوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے، ان کے سادے جملوں نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے۔ ابو یوسف یہ عالم ہیں، ابو یوسف تقریریں لمبی سننا مجھے پسند نہیں ہے، ایسی تقریریں کر، یہ عالم ہے، اس کا سینہ جلا ہوا ہے، پیسہ اس نے نہیں لیا، یہ لوگ چلے گئے اور بتایا کہ 200 درہم ہے میرے پاس، کتنے ہیں، روزانہ 1 درہم 2 درہم کھاتا ہوں اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، رب سے میں نے دعا کی ہے جس دن میرے یہ دراہم پورے ہو جائے، اللہ اس دنیا میں مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے اپنے پاس بلانا ہے، اپنے پاس مجھے امام ابو یوسف ایک دن درس دے رہا تھا، حساب لگا کر کے اسی دن سے کہ کتنے درہم روزانہ، کیا درہم کتنے کھاتے، چلتے چلتے حساب لگایا کہ ان دنوں میں وہ جو 200 درہم تھے، 300 درہم تھے، وہ درہم ختم ہو چکے ہوں گے اپنے حساب کے اعتبار سے۔ شاگردوں سے کہا، رونے لگے، اے میرے شاگردوں، اے میرے طلباء، اے میرے، اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی بندہ آج اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس وقت تو یہ ٹیلی فون بھی نہیں ہے، یہ موبائل بھی نہیں ہے، یہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہے، یہ میڈیا نہیں ہے۔ کہنے لگے اس فقیر کو جو ہم نے دیکھا یہ مستجاب الدعوت تھا، اس نے کہا کہ اللہ میرے پیسے پورے ہو جائیں، تو میرے ابو یوسف نے حساب لگایا، میرے حساب سے اس کے پیسے اب پورے ہو چکے، پتہ کرو یہ اب اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ معلوم کیا گیا واقعتاً 1-2 دن کے بعد ذرائع سے پکے باوثوق ذرائع سے پتہ چل گیا یہ اللہ کا بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہم اجعلنا ممن اقتدى بهم، اللہم اجعلنا ممن اقتدى بهم، اللہم اجعلنا ممن اقتدى بهم۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ میرے بھائی جتنا بھی ان خانقاہوں میں آ جاؤ گے، کمزوریاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہے اپنی جگہوں پر، لیکن پھر بھی جہاں جتنا بھی ضرب لگاؤ گے، جتنا اللہ کی طرف ساتھی اہتمام کرے، تصوف کے بنیادی اصولوں میں ہے حلال خوری، تصوف کے بنیادی اصولوں میں ہے صبر، مصیبتوں پر صبر کرنا، تصوف کے بنیادی اصولوں کے اندر ہے یہ کہ توکل، تصوف کے بنیادی اصولوں کے اندر والرضا بالقضاء، جو کچھ اللہ دے دے۔ بیماری پہ بھی صوفی ناچتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہو گاہ، یوں بھی سجم واہ واہ، وہ بھی سجم واہ واہ۔ صوفی تو بیماری میں اور زیادہ خوش ہوتا ہے، صوفی تو رونے میں اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شبزی کو خیش راندی بے گناہ ملغرض، مرتو راسل شوز ذوق زیام ملغرض،
میں راتوں کو اٹھ کر کے روتا ہوں میرا رب اے میرے پروردگار، راتوں کو تاریکیوں میں اندھیریوں میں اٹھ کر کے روتا ہوں اے میرے رب، میں روتا ہوں، کتنا میں رویا لیکن پھر بھی اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو ہمارے رونے میں مزہ آتا ہے اے میرے رب، اگر ہمارے رونے میں آپ کو مزہ آتا ہے تو تیرے مزے میں بھی ہمیں مزہ آتا ہے۔ اگر تو ہمارے رونے پہ راضی ہے تو یہ مزہ آتا ہے، تو ہم تیرے پھر یہ ہے کہ اس مزے میں بھی مزہ لیتے ہیں، ہم روتے رہیں گے تو ہمیں اسی طریقے پر رلاتا ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، صوفی من اتصف بصفات اہل صفہ، الصوفی من صفا قلبہ ظاہرا و باطنا بمطابقت کتاب اللہ و سنت رسولہ، بمطابقت کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ الصوفی من یلبس الصوفہ، اونی کپڑے ہوتے تھے سادے قسم کے، الصوفی من یلبس الصوفہ، صوف اور اونی کپڑے پہنتے تھے، اونی قسم کے اون کے کپڑے پہنتے تھے، بالکل خستہ حالت، بالکل عاجزی تواضع۔ احمد علی ہندوستان کے ایک فقیر تھے، مسجد میں آ کر کے سب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا۔ ایک آدمی بعد میں آ گیا، جمعہ کے لیے آ رہے، تدافت رش، تم ادھر ہو جاؤ مجھے جگہ دے دو، تھوڑا سا ادھر ہو گیا، پھر ایک اور بڑا آدمی آ گیا، خان آ گیا، تدافت آخت سے مت زائبر کو اس کو تھوڑا اس طرف کر دیا، پھر اس کو یہ کہ پہلی سب سے نکال کر کے دوسری سب میں بیٹھ گئے، پھر دوسرے لوگ بالکل خستہ حالت میں، بالکل خستہ، تدافت سے دنا پاس اٹھو یہاں سے، اس طرح کرتے کرتے ایک دن گرمی میں ایسے اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ذلیل، یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، اس طرح اٹھاتے بڑی مسجد سے اس کو باہر کر دیتے تھے لوگ دیر سے، بس وہ بالکل فقیر قسم کا۔ تو اس کو بھی ایک دن غصہ آ گیا، نماز جب خطیب صاحب نے خطبہ دیا جمعے کا، نماز جب شروع کر دی، سجدے میں گئے، وہ باہر کھڑا تھا۔ روزانہ کئی زمانے سے اس طرح لوگ اپنے آپ کو، یہ مٹے ہوئے لوگ ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، رستم پہلوان ہے، ہر بے شک گمان مبور کی خالص، شاید کہ پلنگ یہ خفت باشد، تو یہ نہ سمجھ کہ ہر جنگل خالی ہوگا، جنگل کے اندر ہوتے چیتے اور شیر ہوتے ہیں، اس سینے کے اندر بھی کوئی، یہاں اس لباس کے اندر، اس خستہ لباس میں بھی کوئی شیر چھپا ہوا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں آخات سے، اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے، اس کو باہر کر دیا۔ گرمی کے اندر لوگ جب سجدے میں چلے گئے، خطیب صاحب نماز پڑھا رہا، ایسے اوپر کر کے رونے لگے کہ اے اللہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، اللہ انہوں نے مجھے پہچانا۔ او مسجد پوری دنیا سجدہ کرتی ہے، تو بھی تو سجدہ کرنا ہے، تو کب تک اس طریقہ پر ہے، دنیا سجدہ کرتی ہے تو بھی سجدہ کر۔ دھڑام سے مسجد سب کے اوپر گر گئی۔ ہے کس احمد علی لاہوری کی بات؟ احمد علی ایسے اوپر نہیں دیکھتا تھا جیسے مولوی منظور دیکھتا، احمد علی لاہوری نیچے دیکھتا تھا، احمد علی لاہوری تو اپنی پگڑی اتار کر کے یہاں پر میز پہ رکھا، کہا کہ میں وضو، ایسی کانفرنس تھی جیسے کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اس قسم کی کانفرنس جس میں سارے مولوی پگڑی ادھر رکھی۔ احمد علی لاہوری نے کہا کہ میں وضو بنانے کے لیے آ رہا ہوں۔ کسی نے کہا کوئی وہ وضو بنانے کے لیے، استنجے کے لیے تشریف لے گئے، وضو بنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک آدمی آیا اور پگڑی، حضرت کی پگڑی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ دی کہ یہ برکت والی پگڑی ہے، یہ اللہ والوں کی پگڑی ہے، اس کو سر پہ رکھ دوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس پگڑی کی وجہ سے کچھ برکت، جیسے کہ مولوی کی کوئی رومال کو لیتا ہے، کوئی اس کی چادر کو لے لیتا ہے، تو چلو حضرت کی پگڑی کو 1 منٹ کے لیے سر پہ تو رکھ دوں۔ جیسے انہوں نے سر پہ اس طرح رکھ دیا، رکھنے کے بعد دیکھ رہا کہ ربا کوئی خنزیر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی گیدڑ ہے، کوئی لومڑی ہے، یہ کدھر گئے یہ سفید ٹوپیوں والے، کدھر گئے یہ پگڑیوں والے، کدھر گئے یہ داڑھی والے، کدھر گئے یہ صوفیاء؟ یہ سارے فوٹو اسٹیٹ صوفی تھے۔ اب جب کہ حضرت کی پگڑی دیکھی، سر پر رکھی، رکھنے کے بعد دیکھا یہ تو سارے درندے ہیں، لومڑی ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ایک سے۔ یہ ہماری ظاہری صورتیں الگ ہیں، اللہ کے ہاں ہماری اصلی صورت کو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے، میں بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ کو بھی میری اصلی صورت کا پتہ نہیں، اللہ والوں کو خوب پتہ چلتا ہے۔ اللہ والوں کو کبھی کبھی میرا پروردگار ان کو
کشف کے ذریعے سے ایسے دیکھ کر کے حضرت عثمان کہتے ہیں یا اخی انک قد زنیت تب الی اللہ، میرے بھائی تیری آنکھیں بے حیاؤں کی لگ رہی ہے، توبہ کر زنا نہ کرنا۔ یا اخی تب الی اللہ انک قد زنیت، تو زانی ہے، تیری آنکھیں مجھے بتا رہی ہے تو زانی ہے۔ ابو حنیفہ پھر ایسے یہ ہے کہ یہاں سے پانی بہ رہا ہے، کہتے جا کر کے پتہ کرو اس پانی میں کوئی زانی نہا رہا ہے، اس پانی سے مجھے بدبو آ رہی ہے۔ اے کاش کہ اللہ تعالیٰ وہ بصیرت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے کہ ہمیں جس طریقہ پر ہمارے پیٹ سے جو گند نکلتا ہے اس کی بدبو تو ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن چوری، غیبت، ڈاکہ اور اللہ کو کر بدکاری اور لوگوں کے اوپر یہ ہے کہ ان کو ذلیل کر کے چھوڑنا، حرام کمائی، یہ ساری چیزیں، یہ گناہ خدا کی قسم ان کی نحوت اس سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے پیٹ سے جو گند نکلتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو گند بھی نہیں آ رہا۔ ابو حنیفہ کہہ رہے جا کر کے اس پانی میں دیکھو، جا کر کے دیکھو، ادھر سے اس پانی سے بدبو آ رہی ہے، اس میں کوئی بدکار نہا رہا ہے، کوئی بدکار غسل کر رہا ہے۔ دوڑتے جا کر کے دیکھا کہ ایک آدمی نہا رہا ہے، کہا سچ بول، جھوٹ نہ بولنا، کس قسم کا تیرا غسل ہے، کس قسم کا غسل ہے؟ ہمارے تو بزرگ بتاتے ہیں کہ تو نے بدکاری کی ہے، اس وجہ سے پانی بھی بدبودار ہو گیا۔ وہ بھی رونے لگے، کہنے لگے ہاں میں نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے، میں نے اپنا منہ۔ احمد علی لاہوری ایسے نہیں دیکھتا تھا اسے۔ اب حضرت کی پگڑی اس نے رکھی تو کوئی جانور، کوئی گیدڑ، کوئی لومڑی، اور حضرت نے جیسے وضو بنا کر کے آ کر کے دیکھا کہ یہ ساتھی رو رہا ہے۔ ارے بھائی کس بات پر رو رہے؟ حضرت کیا ہوا؟ خدا کی قسم آپ کی اجازت کے بغیر پگڑی میں نے رکھی، میرا مقصد یہ تھا کہ برکت حاصل ہو جائے، اللہ والوں کی پگڑی ہے، مجھے کیا پتا تھا حضرت آپ کی پگڑی میں نے رکھی۔ اس کے بعد یہ جتنے کوئی مولوی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی لومڑی ہے، کوئی گیدڑ ہے، کوئی بھیڑیا ہے، یہ سارے کے سارے درندے مجھے معلوم ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولانا احمد علی لاہوری کے آنسو آ گئے، فرمانے لگے ارے بھائی تو نے تو آج دیکھا تو رو رہا، ہم ایک زمانے سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس قسم کے رسوائیوں سے بچائے، اللہ ہم سب کو اس قسم کے رسوائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے سیاکاری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا، جو ہماری ظاہری جو کہ ظاہر دبیر است و باطن خدا، ہماری جو ظاہری شکل ہے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ الصوفی من صفا قلبہ ظاہرا و باطنا، ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے وہ صاف ہو، بمتابعت کتاب اللہ و سنت رسولہ، کتاب اللہ کی پیروی کرے، آپ محسوس نہ فرمائیں۔ اب علماء سے بھی نالائق قسم کا ایک طالب علم ہوں، علماء سے بھی میری اپیل ہوگی کہ للہ فی اللہ ہمارے اکابرین کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، اس میں للہ فی اللہ بدعت آنے نہیں دینا، آپ بخاری کھول کر کے دیکھیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ یہ ہے کہ ترمذی شریف دیکھیں، مؤذن نے اذان دے دی، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ، مؤذن نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد مؤذن اعلان کر کے کہتے ہیں الصلاۃ جامعہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نابینا ہو گئے، آخری دنوں میں ایک بچہ ہاتھ پکڑ کر کے اس کو مسجد میں لے جاتا ہے، جب اس مسجد میں جماعت نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے اذان جب تو نے دے دی، مؤذن نے اذان دے دی، اذان کے بعد پھر تصویب شروع کی ہے، فرمایا اخرج بنا من هذا المبتدع، اس بدعتی سے نکالو، اس بدعتی کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس بدعتی کی مسجد سے نکال، الصوفی من صفا قلبہ ظاہرا و باطنا بمتابعت کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ کی مطابقت، عمل تھوڑا سا بھی ہو، کتاب اللہ کی مطابقت، سنت رسول کی مطابقت، اور پھر اس طرح پھر آپ ذکر کریں،
پھر چھوٹا سا بھی آپ عمل کریں گے. ذکر کر لیں آپ جتنا جتنا، چونکہ یہ مجلس ذکر ہے، جتنا جتنا آپ ذکر کریں گے جتنا. میرے بھائی یہ سینہ، یہ جو ہم تو کہتے ہیں کہ جو بت کو پوجتا ہے تو ہم تو اسی کو مشرک کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو پتھروں کو پوجتا ہے اس کو مشرک کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو گھوڑوں کو پوجتا ہے اس کو. صوفی کہتے ہیں کہ تو نے اپنے دل میں پیسے کے ساتھ دنیا کو اور اللہ کو دونوں کو سینے میں بٹھایا. نہیں نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، یہ بھی شرک ہے. محبت صرف ایک اللہ کی ہوگی، محبت صرف دین کی ہوگی، محبت صرف اللہ کی ہوگی. اور جس چمن کے اندر اللہ آئے، اللہ 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 آ جائے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح. ایک تاقچہ ہے، اس تاقچے کے اندر شیشے کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اندر زیتون کا تیل ہے. 4 چیزیں ہو گئی. اور اس زیتون کے تیل کو جس وقت آپ جلائیں گے، کیا کہنا اس کی صفائی کا، کیا کہنا وہ کیسے روشن آگ ہوگی. فرمایا کہ یہ تاقچہ یہ آپ کا بدن ہے، اور سینہ آپ کا، تاقچہ آپ کا بدن ہے، اور شیشہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ آپ کا سینہ ہے، اور چراغ آپ کا دل ہے، اور اس کے اندر زیتون کا تیل وہ اللہ کی توحید ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اب اس کلمہ کے مطابق جب عمل کریں گے تو پھر آپ کے درجے اونچے ہوں گے. اب آپ کے سینے کے اندر نور آئے گا، ہے اب نور آئے گا. پھر یہ ضربیں لگا کر مجھے یہ بتاؤ ایک بڑا سا شیشہ ہو، شیشہ اس شیشے کے سامنے جب آپ جائیں گے تو آپ اپنے چہرے کو دیکھیں گے، آپ کا سر، آپ کی پگڑی شیشے میں، پھر آپ شیشے کے جس حصے میں آپ کا بدن نظر آ رہا ہے شیشہ آپ کو پھر نظر آتا ہے نہ؟ پختانہ کچھ تو بولو. بڑا سا شیشہ ہو، میں ہوں 6 فٹ کا آدمی ہوں، 6 فٹ کا جب میں آدمی ہوں اور 6 فٹ کا جب شیشہ ہو، اس شیشے کے سامنے جب میں آ جاتا ہوں برابر سرابر، تو پہلے تو شیشہ ہے، لیکن خدا واسطے بتاؤ جہاں میری پگڑی، جہاں میری پیشانی، جہاں میرا چہرہ، جہاں میرا سینہ، میری چھاتی، یہ سارا کا سارا بدن میرا جب 6 فٹ کے شیشے میں نظر آئے، اب شیشہ نظر آئے گا؟ کدھر گیا شیشہ؟ اب تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے نا، شیشہ کدھر گیا؟ وہ تو پہلے تھا، لیکن اب جب آپ گئے تو اب آپ کا سر جس حصے میں نظر آ رہا ہے، آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، آپ کی چھاتی نظر آ رہی، آپ کا سینہ جہاں نظر آ رہا ہے، وہاں سے شیشہ غائب ہو گیا، وہاں سے شیشہ غائب ہو گیا، شیشہ ادھر سے غائب. یہی حال ہے میرے بھائی، یہی حال ہے. چشتی، سہروردی، قادری، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو سلسلے ضربیں، جب اللہ کی ضربیں اپنے طور پر لگا دو، جب ضربیں مستقل اٹھتے بیٹھتے ضرب لگاتے دل اس طرح صاف ہوتا ہے، کہ اللہ اس میں آ جاتا ہے، اللہ کا نور اس میں آ جاتا ہے. جب اللہ کا نور آ جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور وہ غائب ہو جاتا ہے. جیسے کہ شیشہ اپنے صفائی سے غائب ہو گیا، آپ کے دل میں اللہ گیا، آپ غائب ہو گئے، اب آپ کو صرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. اب آپ میرے ساتھ لگائیں، یہ ضرور لگائیں. یقین دانم دری عالم الا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم الا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو. چونتے غیلا بدستاری بیاتنا چغمداری، مگوز غیر حق یاری کلا فتاح الا ہو. مجھے یقین ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، تو کوئی نہیں ہے تو یہ اشعار کون کہہ رہا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں صرف ایک اللہ ہے دنیا آخرت، اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دریا، نہ کوئی حجر، نہ شجر، نہ جن، نہ انس، کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اشعار کون کہہ رہا ہے؟ کہتے ہم ہیں لیکن ہم نہیں ہیں.
ہم ہیں لیکن نہیں ہے. یہ کون سی زندگی ہے؟ جب چاہا گاڑی چلاتے ہو کہ تو اس کی مرضی ہوگی تیرے روح پرواز کریں. یہ تو نہیں ہے نا. مولوی کہتا کہ یہ کرو، آپ کہتے کہ نہیں میری مرضی یہ ہے. قرآن کہتا کہ یہ کرو، آپ کہتے کہ میری مرضی یہ ہے. حدیث کہتی ہے کہ یہ کرو، آپ کہتے کہ میری مرضی. آپ اور حدیث، آپ اور دین، آپ اور قرآن، آپ اور فرمان رسول، یہ آپ میں اس میں کو مٹا دو تو صوفی بن جائے گا. یہ کون سا عاشق ہوتا ہے؟ عاشق کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ ہو، اور معشوق چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ ہو. عاشق کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ ہو، معشوق تو یہ تو عاشق ہی نہیں ہے. صحیح عاشق وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں کچھ نہیں، میں تو ویسے تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، تو ہے. یہی حال ہوگا آپ کا کہ ہماری کوئی چاہت نہیں ہوگی، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمارا اختیار نہیں ہوگا، ہمارا پاور بھی نہیں ہوگا. بس تو ہی تو. اللہ جو کچھ تو چاہے گا وہی ہوگا. ہماری مرضی، ہمارے نقل و حرکت وہ بھی تیرے اختیار پہ. تو ہی تو. بس اپنے انانیت کو ختم کریں گے کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہ میت جب ختم ہوگی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، جتنے ہماری تقریروں میں میں جب تک مٹانی ہے وہ صوفی نہیں ہے. یہ میں جب تک مٹا نہیں ہے یہ صوفی نہیں ہے. یہ صوفی صحیح معنوں میں نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں کو مٹانے کی. حضرت ابو بکر حضرت عمر کا بخاری جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابو بکر عمر تھوڑے سے آپس میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر جلال میں آ کر کے غصہ ہو کر کے گھر پہ چلے گئے. ابو بکر اس کے پیچھے دوڑے، دوڑ کر کے گئے. دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر نے دروازہ نہیں کھولا. اللہ. ابو بکر یہاں کھڑے رہے. پھر اس کے بعد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. میرے نبی نے فرمایا کہ میرے یار کو لگتا ہے کہ کسی نے ستایا ہے. حضرت عمر کو ادھر احساس ہو گیا کہ صدیق اکبر یہ کہ مجھ پہ غصہ ہو. پھر میرے پیچھے آگے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے میں نے دروازہ بند کر دیا. ادھر حضرت عمر کو اپنا احساس ہو گیا، اپنے یہ کہ عمل کا اس کا احساس ہو گیا، اپنی کوتاہی کا احساس ہو. عمر دوڑ کر کے حضرت کے مجلس میں ابو بکر پہلے پہنچے تھے. حضرت عمر جب پہنچے تو حضرت ابو بکر نے عمر کو دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے میرے لیے معافی مانگو، قصور میرا ہے. ابو بکر کہتا کہ یا رسول اللہ معافی مانگو، قصور میرا ہے. عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اس کو راضی کرو، پیارے کو راضی کرو، اللہ کی قسم قصور میرا ہے. راضی کرو. یہ وہ تواضع ہے، یہ وہ عاجزی ہے، یہ وہ تواضع ہے، وہ عاجزی ہے. حضرت اس کو راضی کر. جیسے پہنچے ابو بکر پہلے پہنچے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے یار کو کسی نے غصہ دلا، میرا یار آج مجھے پریشان لگ رہا ہے. حضرت عمر پہنچ کر کے دیکھ کر کے کہ یا رسول اللہ میں ابو بکر معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر. قصور عمر کا بھی ہو لیکن ابو بکر معافی مانگے. حضرت مجھے اس سے معافی مانگ، میں ابو بکر کنت ازلم، یہ بخاری کے الفاظ، مجھ سے زیادتی ہوگی. حضرت عمر کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے معافی مانگو، کنت ازلم، میں اس سے بڑا یہ ہے کہ مجھ سے ناانصافی ہوگی، میری طرف سے زیادتی ہوگی. جب یہ مسئلہ ہوگا، یہ تصوف ہے جس میں صبر، رضا، توکل، عاجزی، تواضع، انکساری، یہ چیزیں جب آ جائیں گے مٹ جاؤ گے جب آپ صرف ایک ہی اللہ کو. اور پھر ہوگا کیا؟ کسی بزرگ کو جس کے ساتھ آپ کا مزاج لگے، جس بزرگ کے سب سے بڑا صوفی بزرگ وہ ہوگا، اس کو مسئلہ یہ 1 کلو ٹماٹر تو نہیں ہے، گوشت کا 2 کلو تو آپ نہیں خرید رہے، آپ امرود تو نہیں خرید رہے، آپ انگور تو نہیں خرید رہے. بیعت
بیعت میں اپنے آپ کو بیچنا ہے، اپنے آپ کو بیچنا ہے اپنے یہ کہ مرشد کے پاس۔ یہ کہ 4 قسم کی بیعتیں میرے نبی کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک بیعت علی الاسلام، اسلمت علی یدک الکریم، میں نے اسلام قبول کر دیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اسلمت علی انک خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ، خلیفۃ رسول اللہ، آپ اللہ کے خلیفے، یہ بیعت علی الخلافت۔ اور یہ ہے کہ بایعتک علی الجہاد علی اللہ نفر، جہاد سے آپ سے بیعت کر رہا ہوں، میں بھاگوں گا نہیں۔ اور ایک بیعت شریعت و طریقت، آپ سے وعدہ ہے نماز نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، حج کو ترک نہیں کروں گا، عبادات کو ترک نہیں کروں گا، اخلاقیات کے اندر کمزوری نہیں دکھاؤں گا، معاملات کے اندر میری کمزوری نہیں، میں جو میرے مرشد کا، جو میرے رب کا حکم ہوگا یہ کروں گا۔ یہ 4 قسم کی یہ کہ بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الشریعت، بیعت علی الجہاد، یہ ہے۔ اب تو مولویوں سے بیعت علی الخلافت چلی گئی، اللہ نے افغانستان میں کر دیا زندہ۔ جی ہاں، یہاں بیعت علی الخلافت کیا ہے؟ عمران خان کے ہاتھ پر یہ ہے کہ بیعت کریں گے، بایعنا علی یدک علی انک خلیفۃ اللہ، اس کے ہاتھ پر کوئی بیعت کرے گا؟ یہ اس پر بھی علماء سوچیں۔ خانقاہوں کو بھی ہمیں آباد کرنا ہے، تبلیغی جماعت بھی ہمارا ہے، درس و تدریس بھی ہمارے، تلوار بھی ہماری ہے۔ سبیلنا سبیلنا یہ تلوار ہے۔ سبیلنا سبیلنا۔ پیر عزیز الرحمان اللہ غری کے رحمت کر دے، پیر عزیز الرحمان اللہ غری کے رحمت کر دے۔ پیروں میں نے دیکھا، یہ کراچی میں بلایا تھا ان کو ایک جگہ پر جہاں پر منکرات ہی منکرات، وہ چاہ رہے تھے کہ پیر عزیز الرحمان خاموش ہوگا، لیکن قربان جاؤں اس نے ایسے وہاں پر ان کو بتا دیا کہ یہ کیا منکرات آپ کر رہے ہیں۔ بخدا جو جہاز کے ٹکٹ بھیجتے ہیں ان کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ ہم نے جہاز کا ٹکٹ بھیجا، ہم نے ان کو مہمان خصوصی بنایا، یہ ہمارا لحاظ کرے گا، لیکن پیر عزیز الرحمان نے وہ سنایا ان کو۔ اللہ غری کے رحمت کر دے، اللہ غری کے رحمت کر دے، اللہ غری کے رحمت کر دے۔ میں نے کہا واہ واہ، واقعتاً زکریا کیا خلیفہ، واقعتاً اب ایسا کر دیا، مولویوں کا منہ کالا کر کے چھوڑ دیا اسے۔ بیعت علی الخلافت ہم سے بھی چلے گی اور بیعت علی الجہاد بھی نہیں ہم میں، تو 2 تو کرو، مسلمان تو ہے، اب ایک رہ گیا، بیعت و شریعت و طریقت، اس کو تو کر لو۔ 2 کو تو ہم نے گنوا دیا، وہ تو ہے نہیں ہے، بیعت علی الخلافت بھی نہیں، بیعت علی الجہاد بھی نہیں ہے۔ اور جہاد، ہم کیا جہاد کریں گے؟ جہاد والوں کے لیے صرف دعا کرو، جہاد والوں کے صرف دعا کرو، افغانستان والوں کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خدا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں۔ آپ یقین کیجئے بخدا، جس دن سے ان کا اعلان ہو چکا ہے اس دن سے ہم سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، وہ کیا ہے، کہاں تک ملک چلا رہے ہیں، ہم سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ یہ ہوتا ہماری داڑھی کی بھی تلاشی ہوتی تھی، ہمارے بغلوں کی بھی تلاشی ہوتی تھی، ہمارے مدرسے کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا فائلوں کی تلاشی ہوتی تھی، ایک ایک چیز۔ جس دن سے اللہ نے ان کو لایا، یہ اسلام کی برکات ہے، یہ جہاد کی برکات ہے، یہ قربانی کی، یہ شہادتوں کی برکات ہے، یہ ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور پھولوں جیسے معصوم بچے خون کی ندی بہے، اس کی وجہ سے اس کی برکات ہے۔ الحمدللہ مولوی منظور جیسے بزدل کی جان بھی چھوٹ گئی، ہماری بھی جان چھوٹ گئی، ورنہ ہم فائلیں دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یہ ہے کہ مبارک پروگرام کو اللہ تعالیٰ برکتوں والا پروگرام بنا دے۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے پاک پروردگار ان کے سینوں کو منور کر دے۔ اکابرین چاہے پیر عزیز الرحمان مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور پیر عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے اکابرین ہیں جو اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، اللہ پاک یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اس سے بدعات سے اس کا اہتمام آپ کو ہو کہ اس میں کہیں کسی بدعت میں غلط، آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو علامہ صدیق نے تو ہمیں بتایا بھی نہیں۔ علماء بہت سارے ہیں، علماء بھی ہے جی ہماری درخواست کی ہے، مجھے بتایا، میں نے مفتی حماد صاحب سے درخواست کی کہ آپ حضرت کے نوٹس میں لائیں۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لاہور میں حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو فرمایا کہ میں گیا تو اپنے والد صاحب سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت شیخ الحدیث سے ان سے میرے لیے اجازت حدیث لے لو، سند حدیث لے لو۔
مفتی محمود نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے اندر صلاحیت ہے، بڑھو خود، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو خود آگے بڑھو، میں نہیں، یہ میں کیسے کہوں کہ میرا بیٹا اس قابل ہے اور یہ مستعد ہے، لائق ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا۔ فرماتے مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے گئے حضرت مولانا زکریا کے پاس۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا، انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے، حقانیہ کا یہ ہے کہ فاضل ہے، اور یہ ہے کہ اس میں 79 کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 1979 کے اندر یہ ہے کہ یہ کم 80 میں فارغ ہو گئے اور یہ اس طرح صلاحیتیں بیان کی۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ 3 شرطیں محدثین بیان کرتے ہیں، آپ نے حدیثیں سنی ہو، آپ نے حدیثیں سمجھی بھی ہو، اور آپ نے حدیثیں یاد بھی کی ہو، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ۔ لیکن فرمایا کہ میں ایک چوتھی